بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس لائیو ویڈیو کے اندر ماہ کی پہلی تاریخ کے تعلق سے جو ایک میسج لوگوں میں چلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے، بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک کاغذ پر اگر کوئی لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لے تو اس عمل کی وجہ سے بندہ پورے سال تک مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ وظیفہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ جلد دوم کے اندر لکھا ہے۔ تو کیا آیا حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا تو کل ہو جائے پہلی محرم یا تو پرسوں ہو جائے، تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو بندہ یہ وظیفہ لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھے، یعنی 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا تو پورے سال وہ آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو آیا اس وظیفے کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں، صحیح میں ایسا ہے بھی یا نہیں، یہ لوگوں کا سوال ہے۔ جی شروع ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو مبارک کرے یہ مہینہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، جن کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے، میں ساتھ میں جس مقصد کے لیے ویڈیو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ساتھ میں وہ ویڈیو بھی میں ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ بہرحال تو جو یہ سوال ہے کہ کیا یہ وظیفہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ عمل ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ از قبیل مجربات ہے، یعنی یہ وظیفہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں، کسی روایت میں، کسی حدیث میں ایسا کوئی عمل مروی نہیں ہے، ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی عمل حدیث میں یا قرآن میں اس طرح کا کوئی عمل مروی نہیں ہے جس میں اس طرح کی گارنٹی دی گئی ہو، کیونکہ قرآن یا حدیث میں جو بات ہے وہ آتھنٹک ہے، یعنی وہ یقینی بات ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی، جو فرمایا گیا، جو کہا گیا، تو وہ یقینی بات ہے، برحق ہے، جیسا کہا گیا ویسا ہی ہونا ہے، یا ویسا ہی اس کا عمل، اس کا اجر انسان کو ملے گا، یہ تو یقینی بات ہے۔ لیکن جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا تو اس کے وہ فوائد نکلے، اس کی وہ برکات، اس کے وہ ثمرات نکلے ہیں، تو یہ چیز تجربے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ عمل کیا تھا اور اس سے ہم کو یہ فائدہ ہوا ہے، لہٰذا یہ تجربے والی بات ہوتی ہے، اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جیسا کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے جواہر الفقہ کے اندر، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری ایک کاغذ پر لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لے تو وہ بندہ پورے سال آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تجربات کے قبیل سے ہے، کوئی اگر لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، جائز ہے، منع اور حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے، ہر چیز کے شروع میں ہم کو یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جو بات لکھنے کے لیے کہی جا رہی ہے وہ جائز ہے، بلکہ باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، اس لیے اگر کوئی رکھ لے گا تو نقصان کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، اس کو سنت سمجھنا، واجب سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ چیز غلط ہے۔ ضروری سمجھ کر کے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا یا ایسا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا سنت ہے، تو سنت سمجھ کر کے نہ کریں، کیونکہ سنت وہ عمل کہلاتا ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو، جو حدیث سے جس کا ثبوت ہو وہ سنت کہلاتا ہے، اور یہ عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے معمولات میں ہیں، بزرگوں کے تجربات میں سے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کر لے، محرم الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہے تو کیا اس نفلی اعتکاف میں گھر کا کام کاج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، عورتیں گھر کے اندر، کیونکہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اگر عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو بیٹھتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، تو گھر میں بیٹھ کر کے جس حصے میں اعتکاف کیا ہے اس حصے میں بیٹھ کر کے سارے کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، پکا سکتی ہیں، کچھ سلنا ہے، جو ہے پرونا ہے، جتنی بھی ضروریات ہیں تو وہ تمام کے تمام ضروریات گھر میں نفلی اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے عورتیں کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مردوں کو اگر اعتکاف کرنا ہے، سنت ہو یا نفل ہو، تو وہ مسجد کے اندر ہوگا۔ ہاں، عورتیں گھروں کے اندر کر سکتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے دوسرا کام کاج بھی کر سکتی ہیں، بیٹھتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں نے یہ کام بھی کرنی ہے، تو ان کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا اور جو عمل کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ پوچھا تھا، بیچ میں اس کا جواب دے دیا، معذرت۔ بہرحال جو اصل سوال تھا کہ کیا 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے کیا وہ فوائد حاصل ہوں گے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ لکھ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ
محرم میں کرنے والے اعمال، جی ویسے محرم کے اوپر ہمارے بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ وہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ محرم کے فضائل، محرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے وہ واقعات، تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے ویڈیو کے اندر، یہ اپنے چینل کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں۔ ہمارے چینل میں جائیے، ویڈیو میں جائیے اور اوپر اسکرول کیجئے تو وہ ویڈیو لسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ گزشتہ سال کئی ساری ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہاں دیکھ لیجئے، بہت ساری آپ کو چیزیں وہاں انشاءاللہ مل جائیں گی، اور جو رہ جائیں گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر کے ڈال دی جائے گی۔ تو بہرحال وظیفے کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، تو اس کو کر سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر کے نہ کریں، سنت سمجھ کر کے نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ بھئی یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، ان کا تجربہ رہا ہے، لہٰذا ہم کو بھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، تو جائز سمجھ کر کے کر سکتے ہیں، سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کر لے تو بے شک کر سکتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ کے اور بہت سارے خواص ہیں جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ کسی روز اس کے اوپر مفصل ویڈیو بنائی جائے گی کہ بسم اللہ کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا خواص ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھنا چاہیے۔ شادی کے لیے وظیفہ بتائیے۔ جی شادی کے لیے وظیفہ ہے، آپ سورہ یوسف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ جن کو شادی کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، تو وہ لوگ سورہ یوسف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور سورہ یوسف پڑھنے کے بعد میں خاص کر عورتوں کے لیے ہے کہ جو ان کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری والے جو ایام ہوتے ہیں، ان میں تو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ یہ سورہ یوسف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور کوشش کیجئے کہ 41 دن تک، 41 ڈیز تک آپ اس کو کنٹینیو کریں، مسلسل رکھیں۔ بیچ میں ماہوارے کے دن آ جائیں تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو 41 دن تک سورہ یوسف پڑھیں وہ لوگ کہ جن کو شادی کے اندر کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ شادی کے اندر جو مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جلدی ہی وہ ہو جائے گا۔ محرم میں شربت پلانا کیسا ہے؟ جی محرم میں دیکھیں، شربت ہو یا میٹھا پانی ہو، شربت ہو یا میٹھا پانی ہو، پلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کسی دن کو خاص کر لینا یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی دن خاص کر لینا کہ صرف اسی دن پلانا ہے، دوسرے دن نہیں پلائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہماری شریعت میں جب کسی عمل کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، تو اگر ہم اپنی طرف سے خاص کر لیں گے کہ بس یہ عمل اسی دن کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے جو شریعت کی طرف سے نہیں ہے، جو شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے اگر اس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ چیز غلط کے دائرے میں آ جاتی ہے، کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ تو آپ پلائیے، پورے سال پلائیے، ہمارا کہنا یہ ہے صرف محرم کو خاص مت کیجیے۔ محرم کو آپ کیوں خاص کرنا چاہ رہے ہیں، کس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے عرض ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کھانا پانی اس سے زیادہ دن تک بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی کا کھانا پانی اس سے زیادہ دن تک بند رہا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، تو کسی کی وجہ سے خاص کر لینا یہ غلط ہے۔ آپ پورے سال یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ جیسے محرم میں ثواب ملے گا، باقی دنوں میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے محرم میں شربت پلانے کے تعلق سے۔ آپ پورے سال پلائیے، کوئی دن مخصوص مت کیجیے، کیونکہ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے ایسا کہ جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ بس یہی دن کرنا ہے، الا یہ کہ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے یا قربانی وغیرہ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو قرآن و حدیث سے ہے، باقی اس کے علاوہ کس دن کھلانا ہے، کس دن پلانا ہے، اس طرح کی کوئی تخصیص شریعت میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم ایسی چیز کو لازم کر رہے ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو خاص مت کیجیے۔ آپ پورا مہینہ پلائیے، لیکن یہ لازم سمجھ کے نہیں کہ اگر اسی مہینے میں پلائیں گے تو ہی ثواب ملے گا، دوسرے مہینوں میں پلائیں گے تو نہیں ملے گا، یہ اسی مہینے میں پلانا ہے، باقی مہینوں میں نہیں پلانا ہے، ایسا نہیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے دیکھیے، صدقہ جاریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، محرم میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ جی 9 اور 10، 9 اور 10 کا 2 روزے رکھنے ہیں محرم کے اندر، یا تو 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے۔ جی زکریا عالم نیم کے مطلب زکریا، جی انشاءاللہ اس کا معنی پھر بتا دیں گے، کمنٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ محرم میں جو روزے رکھنے ہیں نا، وہ 2 روزے رکھنے ہیں، 9 یا 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یہ 2 کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا کہ یا تو آدمی 9 اور 10 کا رکھے، یہ کچھ مسائل ہیں، کسی کو اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، کیونکہ پھر اللہ کہیں کا جانا بھی ہے۔ یہ 113 بار پڑھ سکتے ہیں کیا حضرت؟ دیکھیں، پڑھنے سے بہتر لکھ کر کے رکھنا بتایا گیا، کیونکہ آپ نے پڑھا تو اس کا ثواب ابھی تک ختم ہو گیا، اور لکھ کر کے اپنے پاس رکھنے سے یہ ہے کہ وہ چیز ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، محفوظ رہے گی، جیب میں آدمی رکھ لے یا کہیں اور گھر میں کسی اور جگہ رکھ لے تو وہ ہمیشہ ہمارے پاس لکھا ہوا رہے گا۔ اور پڑھنے سے یہ ہے ابھی پڑھا
تو برکت ختم ہو گئی، ابھی پڑھا تو ابھی ثواب ملا، جیسے قرآن کریم ابھی پڑھ رہے تھے ہم تو جب تک پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا، جیسے یہ قرآن کریم بند کیا ثواب ملنا بھی بند ہو گیا۔ اور یہی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آیت لکھ کر کے ثواب کی نیت سے جیب میں رکھ لی ہے تو جب تک وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی تب تک کہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے وظیفہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے تجربے والا وہ یہی ہے کہ کاغذ پر لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے بزرگ جو ہے وہ تعویذ دیتے تھے، تعویذ وہ اسی لیے دیتے تھے تاکہ جب تک وہ گلے میں محفوظ رہے گا جس میں قرآن آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو جب تک وہ گلے کے اندر رہے گا تب تک اس کے فائدے اور اس کے جو بھی ثمرات ہیں جو برکتیں ہیں وہ تب تک آدمی کو مطلب جو ہے ملتی رہیں گی۔ تو اس لیے گلے میں تعویذ یا ہاتھ میں تعویذ باندھتے تھے کہ وہ کلام اللہ کی آیتیں جب تک رہیں گی تب تک آدمی کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ فرض نماز میں چھینک آئے تو نماز میں الحمدللہ کہا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی اگر الحمدللہ کہہ دیا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو خارج نماز کا نہیں ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ جی اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی سوال ہو جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ اچھا چلیے جب تک آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک اور سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو کیا ہم اسلامی سال کے شروع ہونے پر مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا مباح ہے۔ کون سی دعا لکھ کر جیب میں رکھنا ہے؟ جی دعا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے جیب میں رکھنا ہے 113 مرتبہ، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور اس کو جیب میں رکھنا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ذکر کیا ہے، تجربہ یہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ پورے سال آدمی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی تو محرم الحرام سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے تو کیا اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دینا مباح تو ہے، جائز تو ہے، لیکن ضروری سمجھنا غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ابھی سے دیکھا آپ میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، نیا اسلامی سال مبارک ہو، نیا اسلامی سال مبارک ہو، تو اس کو ضروری سمجھ لینا، ضروری خیال کر لینا اور اس کا باقاعدہ التزام کرنا یہ چیز غلط ہے۔ ہاں جائز سمجھ کر کے آپ دے سکتے ہیں، چنانچہ طبرانی کے حوالے سے اور مجمع الزوائد کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نیا سال شروع ہوتا یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو وہ یہ دعا ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یہ دعا پڑھا کرتے تھے نئے سال کے شروع ہونے پر بھی اور نئے مہینے کے شروع ہونے پر بھی۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں، کیونکہ اس دعا کے اندر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اچھے اعمال کی توفیق دے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ دعا تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے مجمع الزوائد اور طبرانی کے حوالے سے یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر مبارکباد دی جائے، کیونکہ مبارکباد کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باعث خیر و برکت بنائے، تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن ضروری نہ سمجھیں۔ جی انہوں نے کیا کچھ پوچھا تھا؟ فرض نماز کی پہلی بہرحال جب تک دوبارہ شو ہوتا ہے تو میں اس کو کنٹینیو کر دیتا ہوں، تو اس لیے ضروری نہ سمجھیں، کوئی دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ نیک اعمال کے آدمی کوشش کرے۔ فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ پڑھی اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو نماز ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مطلقاً کہا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان لگے آپ پڑھ لیجئے۔ تو اگر کوئی بندہ پہلی رکعت میں الف لام میم دوسرے میں والناس پڑھتا ہے تو بھی ہو جائے گی، کوئی بندہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دوسری میں پڑھتا ہے تو بھی ہو جائے گی، کوئی بندہ پہلی رکعت میں قل واللہ دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو بھی ہو جائے گی۔ تو نماز تو ہو جائے گی ہر حال میں، البتہ علم نشرح سے لے کر کے والضحیٰ سے لے کر کے والناس تک ایک اصول علماء نے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بہتر ہے یا تو کنٹینیو صورت پڑھے، مثلا پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھے، بیچ میں ایک صورت نہ چھوڑے، یا تو دو صورتیں چھوڑے، جیسے تبت یدا پڑھی تو پھر والناس پڑھے، قل واللہ چھوڑ کر کے قل اعوذ برب الفلق نہ پڑھے۔ تو یہ بتایا ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا کرے، والضحیٰ سے لے کر کے والناس تک کے بیچ میں ایک صورت نہ چھوڑے، یا تو دو صورت پڑھے یا اس کے آگے کی جو کنٹینیو والی صورت ہے وہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی اگر ایک صورت بھی بیچ میں جو ہے چھوڑ کر کے پڑھ لیتا ہے تو نماز بہرحال تب بھی ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ زبان دراز بیوی کی زبان درازی ختم کرنے کا وظیفہ، دیکھیں اصل تو آدمی کا کردار ہے،
آدمی اپنے کردار سے جتنے بہتر طریقے سے اصلاح کر سکتا ہے، وہ چاہے بیوی ہو، بھائی بہن ہو، ماں باپ وغیرہ ہوں، اپنے عمل سے اپنے کردار سے جتنے بہتر طریقے سے دوسرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو وظائف اتنے وہ نہیں ہوتے، کارگر نہیں ہوتے. تو اس لیے سب سے بہتر اپنے کردار کو، اپنے اعمال سے ان کی اصلاح کیجیے، پریکٹیکل ان کو کر کے بتائیے. کیونکہ وظائف پہ اگر ہوتا پورا معاملہ تو آج ہم پوری جو ہم کو پسند نہیں ہے اس بندے کو بدل دیا کرتے. کتنے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ جی مجھے کو فلاں سے شادی کرنی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیے. تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ کوئی جادو تھوڑا ہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم تو راتوں رات مالا مال ہو جاتے، امیر ہو گئے ہوتے اگر وظیفہ ایسا ہوتا. آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا ہے، ہم لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، وظائف سے سارا کروانا چاہتے ہیں کہ بس یہ وظیفہ پڑھے اور ہمارا کام ہو جائے. تو بھئی یہ وظیفہ ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ادھر آپ نے جو ہے وظیفہ پڑھا ادھر آپ کا کام ہو گیا، ادھر چھڑی گھمائی اور ادھر کام ہو گیا. تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. سب سے بہتر تو آدمی کا عمل ہے، اخلاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. پورا مکہ مسلمان ہوا ہے، جو ہے فتح مکہ کے موقع پر پورا مکہ مسلمان ہوا ہے. لیکن کیسے؟ آپ کے اعمال کی بنیاد پر. کیونکہ آپ نے فرمایا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معافی ہے. جو اپنے گھر میں گھس گیا اس کو بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی ہے. تو یہ آپ نے عمل سے کر کے بتایا تو لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے عمل سے کوشش کیجئے کہ آپ کے عمل سے دوسرے اصلاح کی، اپنے اندر اصلاح لیں. جہاں تک بات جو رہ جاتی ہے وظیفے کی، تو وظیفہ اس تعلق سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں اور 7 بار پڑھ کر کے پانی وغیرہ پر دم کر کے بیوی کو پلا دیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بیوی کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر بیوی کو شک ہو گیا پھر آپ کی جو حالت ہوگی اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر بعد میں اس کا کچھ وہ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے وظیفہ پڑھ پڑھ کے پلا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک وظیفہ ہے، چونکہ سورہ فاتحہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ سبع من المثانی والقرآن العظیم، کہ آپ کو 7 آیت ایسی دی گئی ہیں کہ جو باعث شفا ہیں. اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے بیوی کو پلائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو مسئلے چل رہے ہوں گے، جو وظیفے، جو بھی آپ کی مشکلات چل رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. اور یہی عمل اگر اولاد نافرمان ہے اس میں بھی کام دے گا. والدین کسی بات کو سنتے نہیں ہیں، کسی غلط عمل کے اندر ہیں، تو اس میں بھی یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ آپ اطمینان سے پڑھیے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھیے گا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ اس سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. جی اللہ پاک آپ کے علم میں خوب برکت دے، آمین ثم آمین. جنازے کی نماز امام کیسے پڑھائے؟ دھیرے پڑھانا جائز ہے؟ دیکھیں امام کو چاہیے جنازے کی نماز کے اوپر، حالانکہ ہماری ویڈیو موجود ہے وہاں پر دیکھ لیجئے. مختصراً میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ نماز جنازہ جو پڑھی جائے گی اس کو اطمینان سے پڑھانا چاہیے. جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھنے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، فی الحال تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے کسی روز دیکھ کر کے اس کے بارے میں پھر بتائیں گے. رات میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جی اس سلسلے کے اندر ہی بہت سارے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے. یاد رکھیے رات میں ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. اگر حدیث ہے بھی تو وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا رات میں ناخن کاٹنا جائز ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ رات میں نہیں بلکہ دن میں کاٹنا چاہیے. کہ محرم الحرام کے پہلے عشرے، اچھا تو رات میں بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. غریبی والی جو بات لوگوں میں مشہور ہے وہ غلط ہے. بہتر ہے کہ آپ دن میں صفائی وغیرہ کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ زیر ناف بال ہوئے، دوسرے بال ہوئے تو سب کے سب سے آپ دن میں فارغ ہو جایا کرتے تھے. خاص کر جمعے کے دن آپ منہ، زیر ناف، ناخن، مونچھیں وغیرہ سب جمعے کے دن بنا لیا کرتے تھے، جمعے کی نماز سے پہلے. اس لیے ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ دن میں تمام گندگیوں سے پاک ہو جائیں، رات میں یہ عمل نہ کریں. الا یہ کہ کسی کو وقت نہیں ملا تو پھر وہ رات میں بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے غریبی وغیرہ کچھ نہیں آتی. لوگوں میں جو مشہور ہے وہ غلط ہے. محرم الحرام کے پہلے عشرے میں گھر والوں میں خوب خرچ کرنا ہے، اس کی کمائی کے اندر؟ جی بالکل صحیح ہے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. اس سلسلے میں حدیث مروی ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں یعنی 10 دنوں کے اندر آدمی اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں کے اوپر اگر خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں. جہیز لینا جائز ہے یا نہیں؟ جہیز لینا بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائی. جہیز لینا بالکل جائز نہیں ہے. جس نے آپ کو اپنی 20 سال 25 سال کی بیٹی پال کر کے پرورش کر کے دے دی، اس سے اور آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ جہیز نہیں. ہاں اگر آپ غریب ہیں، آپ کو مانگنا ہی ہے تو پھر بھیک مانگے، اس سے بہتر ہے. لیکن جہیز لینا بالکل جائز نہیں ہے. ایک بندے کے آنے سے آپ کے گھر کا کیا بگڑ جائے گا؟ جی ایک بندہ آیا ہے، ایک پلیٹ اس کی بڑھا لیجئے، ایک گلاس اس کا بڑھا لیجئے، ایک چادر اس کی بڑھا لیجئے، اس کے لیے جہیز کی کیا ضرورت ہے؟
آج یہی تو وجہ ہے نا کہ جہیز کی وجہ سے رشتے بہت مشکل ہو گئے ہیں، نکاح مشکل ہو گئے ہیں، کیونکہ کرنے والے کو بھی یہ فکر ہے کہ میں کہاں سے دوں گا، اور جو رشتہ دیکھنے آیا ہے اس کو بھی یہ ہے کہ جہاں مال پانی زیادہ ملے گا وہاں سے میں رشتہ کروں گا، بھلے ہی لڑکی کیسی بھی ہو۔ تو جہیز کی رسم بڑی خطرناک رسم ہے، اسی وجہ سے معاشرے میں زنا، بے حیائیاں، بدکاریاں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جیسی یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں، معاشرہ بے حیائی کے اندر جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ جہیز کی وجہ سے وقت پر لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کو غلط راستے پر لے کر کے جاتا ہے۔ تو اس میں آپ اپنا اہم کردار ادا کیجئے کہ جہیز نہیں لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے، بھلے ہی تھوڑا لیٹ ہو جائے۔ آپ کسی غریب بچے کو لے کر کے آئیے، انشاءاللہ اس کا جو فائدہ یا جو برکت آپ کو دنیا میں دکھے گی اور آخرت میں دکھے گی، انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لہٰذا جہیز بڑا ناسور ہے، اس کو ختم کیجئے، اس کے اوپر ہمارے باقاعدہ بیان ہیں، ان کو سنیے، لوگوں کو شیئر بھی کیجئے تاکہ معاشرے سے یہ بے حیائی اور یہ بری رسم ختم ہو جائے۔ جہیز لینا بالکل جائز نہیں۔ رزق کا وظیفہ، جی رزق میں برکت اگر کسی کو جاننی ہے کہ رزق کے اندر کیسے جو ہے برکت ہوگی، بہت سارے لوگ کاروبار کے تعلق سے اس سلسلے میں پریشان ہیں، تو رزق کے تعلق سے دو وظیفے آپ کو کرنے ہیں۔ ایک تو لإلاف قریش، یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، لإلاف قریش، یہ صورت آپ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور دوسرا ہے سورہ الم نشرہ۔ تو یہ دو صورتیں ہیں رزق میں برکت کے لیے، سورہ الم نشرہ اور لإلاف قریش، یہ دونوں صورتیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اتنی خیر و برکتیں آئیں گی، رزق کے اندر اتنی وسعت اور کشادگی آئے گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ یہ بھی بزرگوں کے تجربات اور اس سے ہے، وظیفہ کیا گیا تو اللہ نے اس کی برکتیں دکھائی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ۔ جی اور میں انتظار کر لیتا ہوں۔ جی اس کے علاوہ اور کسی بھائی کا تو کوئی وہ ہو، کیونکہ پھر وقت ہو رہا ہے تو پھر ہم کو جانا بھی ہے۔ اصل تو جو محرم الحرام کے تعلق سے یہ ہے، اس کو پوچھنا مقصد تھا۔ السلام علیکم، 2 رکعت میں ایک ہی صورت پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ دونوں رکعتوں میں اگر ایک ہی صورت پڑھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص ہر جو ہے رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ بندے کو جس سے محبت ہوگی وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا اگر ایک سنت نماز گھر میں پڑھ کر جا سکتے ہیں، جی تو جس بندے کو جس سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی سے اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا دونوں رکعتوں میں ایک سورت پڑھ سکتے ہیں۔ جی نماز سنت نمازیں گھر سے پڑھ کر کے جائیں، اور فرض نماز مسجد میں پڑھ کر کے پھر سنت باقی گھر کے اندر پڑھ کر کے آئیں، یہی بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے۔ جہاں تک آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے یہی بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، سنتیں گھر میں پڑھ کر کے آپ باہر نکلتے تھے۔ حضرت بلال حبشی تکبیر کہتے تھے، آپ جاتے تھے، فرض نماز پڑھاتے تھے، دعا کراتے تھے، پھر اس کے بعد گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو حضور کا معمول یہی تھا کہ سنتیں گھر سے پڑھ کر کے نکلتے تھے اور بقیہ سنتیں گھر میں جا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسے تہجد کی نماز ہے، دوسری نمازیں ہیں، وہ بھی گھر میں ہی پڑھنے کا آپ کا معمول تھا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کر کے جائیں اور واپس گھر میں آ کر کے پڑھیں۔ نیز ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھا کرو۔ تو اس حدیث کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو سنت اور نوافل اپنے گھر کے اندر بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنی کچھ نماز کا حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ لہٰذا بہتر ہے کہ سنت وغیرہ اپنے گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر سنتیں پڑھیں گے تو گھر والے جو مائیں بہنیں بیوی وغیرہ ہیں، تو وہ جب ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، بچے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے گھروں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے مائیں بہنیں بھی دیکھ کر کے نماز کے شوقین بن جائیں۔ محرم الحرام کے مہینے والے لوگ نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ جی محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، قطعاً غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہاں تک کہ موضوع حدیث بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا غلط ہے، ایسی کوئی موضوع روایت بھی نہیں ملے گی، من گھڑت روایت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بعض ازواج مطہرات کے نکاح وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ میں فرصت میں دیکھ کر کے آپ کو حوالے بھی بتاؤں گا، تو بعض ازواج مطہرات کے نکاح ہی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا محرم کا مہینہ منحوس ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یہ جہلا والا عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، لا طیرۃ فی الاسلام،
کہ اسلام کے اندر بدفعلی نہیں ہے، منحوسیت والی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر سارے دن بابرکت ہیں۔ جس دن بندے نے اچھا عمل کیا وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور جس میں اس نے اچھا عمل نہیں کیا وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔ تو اصل تو آدمی کے اچھے عمل ہیں جو اس کے دن کو اچھا بناتے ہیں یا برا بناتے ہیں، اب مہینہ چاہے کوئی سا بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنہیں حضرت حسین پیاسے تھے، شربت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بھی حضرت حسین پیاسے تھے تو ان کی پیاس کا مسئلہ تو چلا گیا، اب ہم کو پلانے سے ان کی پیاس بجھ جائے یہ تو بالکل غلط ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کھاؤں اور پیٹ آپ کا بھر جائے، یہ تو نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، لہٰذا اس وجہ سے پلانا کہ ان کو مطلب وہ پیاسے تھے تو ہم لوگوں کو پلا رہے ہیں، تو آپ پیاسوں کو پانی پلائیے، لیکن صرف محرم میں نہیں بلکہ پورے سال پلائیے۔ جو لوگ پیاسے رہتے ہیں، جیسے اسٹیشن کے اوپر ہوتا ہے، کوئی راہ گزر ہوتی ہے، کوئی راستہ ہوتا ہے جہاں مسافر کو گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ پورے سال پلائیے۔ میں شروع میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ پورے سال آدمی کو پانی پلانا چاہیے، یہ آدمی کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ صرف محرم میں اس کو لازم سمجھ لینا اور باقی پورے سال کوئی دھیان نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ حضرت حسین پیاسے تھے تو اللہ نے ان کو اس کا بدلہ ان کو دیا ہے، وہ ان کو مل گیا ہے۔ حضرت حسین نے کہیں نہیں کہا کہ آپ میرے جانے کے بعد لوگوں کا خیال رکھنا، محرم میں سبیلے لگانا، شربت لگانا، نہ حضرت حسین نے کہا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی آیت میں ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو ائمہ کرام سے بھی نہیں ملے گا، فقہاء کرام سے بھی کہیں اس چیز کا جو ہے نہیں ملے گا، بلکہ جو خاص اس مہینے میں سمجھ کر کے یہ سبیلے لگاتے ہیں، فقہاء نے اس کو ناجائز کہا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص محرم میں حضرت حسین کی وجہ سے پلانا نہیں۔ ہاں یہ کیجئے کہ حضرت حسین کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کے رفع درجات کے لیے صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے۔ صرف پانی پلانا تو کچھ وہ نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے یہ دوسرے راستے اختیار کیجئے جو ان کے لیے رفع درجات کا بلند ہو۔ اور وہ ویسے بھی وہ تو نواسۂ رسول ہیں، وہ تو شہید ہیں، تو ان کا جو مقام ہے وہ تو اللہ اللہ، لہٰذا وہ تو کسی کو بتانے کی کوئی وہ ہی نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے بیوی سے بات کرنا کیسا ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تب تک کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی کے حکم میں ہیں۔ سالی سے مذاق کرنا کیسا ہے؟ سالی سے مذاق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سالی اجنبی کے حکم میں ہے، لہٰذا اجنبی سے بات چیت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، وہ سالی ہو یا جو ہے کوئی اور دوسرے ہو، تو اس لیے سالی سے بات چیت کرنا ناجائز ہے۔ مذاق کرنا تو اور برا ہے اور گناہ ہے، کیونکہ یہی چیز آگے چل کر کے ناجائز کا ذریعہ بن سکتی ہے، لہٰذا سالی سے بات کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب تک کہ محرم کی 10 تاریخ کو قبرستان جانا کیسا ہے؟ جی محرم کی 10 تاریخ کو قبرستان جانا بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جب کسی عمل کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی خاص دن متعین نہیں ہے تو اگر اپنی طرف سے آپ کوئی دن خاص کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ محرم کی 10 تاریخ کو ہی کیوں جا رہے ہیں؟ پورا سال جائیے، حضور نے تو فرمایا زویر القبور، قبروں کی زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، تو آپ جو ہے روزانہ جائیے، ہفتے میں جائیے، آپ صرف محرم کی 10 تاریخ کو ہی کیوں؟ تو یہ اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ غلط ہو جاتا ہے، بس آپ کو یہی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ جب کسی کو جانا ہے تو جائیے، لیکن 10 تاریخ خاص کر کے اسی کو جانا ہے پھر پورے سال نہیں جانا ہے، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، یہ چیز غلط کے دائرے میں آ جاتی ہے جس سے ہم کو بچنا ہے۔ ہاں تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تو اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کے حکم میں ہیں اور اجنبی سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اب بات چیت آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح کے ذریعے سے آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ تو جب نکاح ہو گیا ہے، وہ حلال ہو گئی ہے، تو اب اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور جب تک نکاح نہیں ہوا ہے بھلے ہی منگنی ہو گئی ہے، رشتہ ہو گیا ہے، لین دین بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ اجنبی کے حکم میں ہے، رشتہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، منگنی کے بعد بھی رشتے ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، لہٰذا جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک ہونے والی بیوی سے بات چیت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ بعض مرتبہ محرم کی 9 تاریخ کو، جی محرم کی 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو؟ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، ہاں تو کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ منگنی ہو گئی ہے اور ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو بات چیت کرتے کرتے کچھ موڑ ایسے آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلکہ اکثر ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، اکثر کہ ہونے والے میاں بیوی بات کر رہے تھے، کسی بات چیت کو لے کے ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، نزاع ہوا، اور پھر نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ان کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا، نکاح ہی ختم ہو گیا۔ اگر بات نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ میرے موبائل کی بیٹری کم ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج کے لیے فقط اتنا ہی، بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی روز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔